جی میرا سوال یہ ہے، جنت اور جہنم میں کیسے لوگ جائیں گے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی دیکھو، سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے ہماری رچنا بنائی ہے اور دو طرح سے رچنا بنائی ہے۔ ہمیں اس نے اس دنیا میں جیون دیا ہے اور جیون دے کر جیون جینے کی ساری ویوستھا تیار کر دی ہیں، جیون جینے کے سادھن دے دیے ہیں۔ جیون کا مطلب کیا ہے؟ جو جیا جائے اور اس میں کرم کیے جائیں۔ اب ہم دیکھیں کہ دنیا میں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کا جہان ہے، ٹیسٹ لینے کا جہان ہے، نہ کہ فیصلے کا جہان ہے یہ دنیا۔ کیسے امتحان کا جہان ہے، اس پر ہماری بہت ویڈیو بن چکی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو سچائی پر غور کریں، کتنے بیچارے غریب جرم سہ کر اور عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے مر گئے، انہیں دنیا میں انصاف نہ ملا۔ کیا ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی؟ سچائی پر ہم غور کریں، دنیا میں کتنی بے ایمانی عام ہے، کتنا جھوٹ عام ہے، کتنی برائی عام ہے۔ دنیا میں کسی کا انصاف صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، بغیر انصاف کے مر رہے ہیں لوگ۔ کتنے لوگ مار دیے گئے، پتہ نہیں چلا کس نے مارے۔ اور ایک طرف جو ہے حرام کے مال کما کما کر لوگ دنیا سے مزے کر کر کے، جرم جاستی کر کر کے، دوسروں کے حق مار کر کے مر گئے۔ دنیا میں انصاف نہ ہوا، ان کا سزا نہ ملی دنیا کے اندر۔ تو بھی اصل جیون جو ہے موت کے بعد ہے۔ یہاں ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ امتحان کی جگہ میں جہاں بچوں کے پیپر ہوتے ہیں، وہاں ان کو پرشن دیے جاتے ہیں، اتر اس کو خود دینے پڑتے ہیں۔ تو اسی پرکار سے یہ ایشور نے، اللہ تعالیٰ نے امتحان کا جہان بنا دیا ہے۔ اب اتر انسان کو ڈھونڈنے پڑیں گے۔ یہاں پرشن ہی پرشن ہیں۔ کائنات بنی ہوئی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں۔ کائنات چل رہی ہے، چلانے والا دکھتا نہیں۔ کائنات کس سسٹم سے چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہ ضرورت ہے غور کرنے کی، اتر ڈھونڈنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو رچنا بنائی ہے، دو طرح سے بنائی ہے، اچھائی اور برائی، اور جیون کا سمے دے دیا ہے۔ اب جو اچھائی پر چل کے مرے گا وہ جنت کے انعام کا حقدار ہے، اور جو برائی پر چل کے مرے گا وہ نرک کی آگ سزا کا حقدار ہے۔ اس دنیا میں سب کی عقل کچی ہے، سب گندے پانی کے قطرے سے بنے ہوئے انسان ہیں۔ جیسے گھر میں ہم دیکھیں کہ بچے ہوتے ہیں، کوئی شرارت کر رہا ہے، کوئی ظلم جاستی کر رہا ہے، کوئی اچھائی پر چل رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ان کا کوئی کہنے سننے والا ہے یا نہیں، گھر میں باپ ہے کہ نہیں۔ اسی پرکار سے کائنات چل رہی ہے، اور اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں انسان روز پیدا ہو کے آ رہے ہیں، اور لاکھوں انسان روز مر رہے ہیں۔ اگر اوپر سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی مالک ہی نہیں ہے۔ ارے بھئی یہ ظلم جاستی کیوں ہو رہی ہے؟ بھئی ان کا کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ظالم طاقتور ہو رہے ہیں، قانون بھی ان کی جیب میں ہے۔ کیا اور بھی کوئی اوپر ہے پکڑنے والا ان کو، جو اچھے کو اچھا بدلہ دے اور برے کو برا بدلہ دے؟ تو بے شک اس کائنات کا ایک مالک ہے، جس نے اس کائنات کو چلا رکھا ہے، بنایا ہے، اور انسانوں کا امتحان لے رہا ہے۔ اس نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ پھر اصل جو اس کی پکڑ ہے وہ موت کے بعد ہے۔ موت کے بعد فیصلے کا جہان ہے، دوسرا جہان، دوسری دنیا۔ تو یہاں انسان کچھ بھی کرتا پھرے، اللہ یہاں کچھ نہیں کہے گا۔ یاد رکھیں، موت کے بعد ایک ایک اچھے اور برے کرم کا بدلہ دے گا۔ یہاں تو دیکھ رہے ہیں ہم ظلم جاستی کر رہے ہیں، دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ اوپر سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے، جو جس کے من میں آئے وہ کر رہا ہے۔ لیکن اس نے اچھائی برائی کی سمجھ موٹے طور پر سب کو دی ہے۔ جب وہ پوری کائنات کا مالک ایک ہے تو اس کا قانون بھی سب کے لیے ایک ہے، اور وہ اسلام میں دین حق ہے۔ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ دین کا مطلب ایک جیون جینے کا مکمل طریقہ، جو انسان کے بنانے والے نے بتایا ہے۔ یعنی اسلام ایک وہ دھرم ہے جو سب سے الگ ہٹ کے یونک ہے، اور دھرم جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ ہمیں اچھائی پہ پوری طرح چلنے کا اور برائی سے پوری طرح بچنے کا، جیون جینے کا طریقہ ماں کے پیٹ سے لے کے موت تک ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا ایک مالک ہے، تم دنیا میں آزاد نہیں ہو۔ اس نے تمہیں امتحان لینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور موت دے کر تمہیں واپس بلائے گا۔ جیسے تم نے کرم کیے ہیں ویسے ہی تمہیں پھر بدلہ دے گا۔ اور اس نے تمہیں دنیا میں تمہارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اور اس نے تمہیں دو راستے اسلام کے قانون میں دیے ہیں، اچھائی برائی،
अच्छाई पे इस तरह से चलो और बुराई से इस तरह से बचो। हराम हलाल जो कुरान में बताया गया है, इस्लाम में बताया गया है, तो उस मालिक का हुक्म कुरान मजीद में आ चुका है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। तुमसे ज़्यादा ए दुनिया के इंसानों, तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में क्या अच्छा है और क्या बुरा है तुम्हारा पैदा करने वाला अल्लाह जानता है, ईश्वर जानता है। तो लिहाजा तुम्हारे सामने अब दो रास्ते हैं, या तो अपनी मनमानी कर लो, या तो अपनी मर्जी पर चलो, और या फिर अपने मालिक बनाने वाले मालिक की मर्जी पे आ जाओ। अगर अपनी मर्जी पर चलोगे, अपनी अकल से, तुम्हारी सबकी अकल कच्ची है, तुम पूर्ण रूप से पूरे तरीके से बुराई से बचकर अच्छाई पर नहीं चल सकते। हाँ, मोटे तौर पर अल्लाह ने समझ दी है सबको अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी मनमानी कर लो और या फिर उस मालिक की मर्जी पे आ जाओ। अगर तुम अपनी मनमानी करोगे तो कैसे करोगे? अहंकार में, घमंड में। और सारी तारीफ़ों का मालिक अल्लाह है। घमंड अल्लाह के लिए अच्छा लगता है क्योंकि वो मौत से पवित्र है, उससे बड़ा कोई नहीं है। उसने तुम्हें पैदा ही इसलिए किया है कि ताकि तुम उसे, उसकी इबादत करो, उसके सामने झुको, उससे डरो और उससे मांगो। तो अगर तुम घमंड में, अहंकार में, जो तुम्हें जीवन का समय दिया गया है, अपनी मनमानी करोगे और उस समय को बर्बाद कर लोगे, तो मौत के बाद नरक की आग में दर्दनाक सज़ा पाओगे। और अगर डर जाओगे, अल्लाह की मर्ज़ी पे आ जाओगे, तो फिर मरने के बाद इस नकली दुनिया और नकली जीवन के बदले में मौत के बाद असली जीवन, स्वर्ग का, हमेशा का, कामयाबी का जीवन, सुखों से भरा हुआ जीवन जिसमें एक कण के बराबर भी दुख नहीं है, वो जीवन पाओगे। अल्लाह ताला के लिए मार के ज़िंदा करना कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए अला कुल्ली शैइन कदीर, कोई काम मुश्किल नहीं है। हर चीज़ पर वो हावी है, कुछ भी कर सकता है। तो याद रखें, इस्लाम एक मजहब नहीं है। मजहब एक तो एक जो है लोगों ने जो फिरके बना लिए उसे मजहब कहते हैं। इस्लाम एक धर्म है। धर्म का मतलब जो ईश्वरीय रचना पर हो और जीवन में धारण करने के योग्य हो। जो ईश्वरीय रचना इंसान के अंदर है, अच्छाई पर चलने का आदेश और बुराई से बचने का आदेश, इस पर आधारित हो और जिसको जीवन में धारण करके और अमन शांति हासिल किया जाए, उसे कहते हैं धर्म। जो माँ के पेट से लेकर और मौत तक जिसमें जीवन जीने के सारे धार्मिक कानून हो, अल्लाह ताला के, ईश्वर के दिए हुए। तो अल्लाह ताला ने अपनी रचना हमारे अंदर बनाई है। उस रचना के आधार पर अल्लाह ताला को सच्चाई और अच्छाई पसंद है, बुराई नापसंद है। इसीलिए हमारी रचना अच्छाई पर चलने के लिए और बुराई से बचने के लिए बनाई। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है, और जब हम बुरा काम करते हैं तो बेचैनी पैदा कर देता है। हमारे अंदर अपनी अच्छाई से मोहब्बत रखी, सुकून रखा, और शैतान की बुराई से नफ़रत रखी, बेचैनी रखी। जन्नत के शौक़ रखे, स्वर्ग के शौक़ रखे कि हम मरना नहीं चाहते और दुख नहीं पसंद करते, तकलीफ़ को पसंद नहीं करते, बुढ़ापे को पसंद नहीं करते हैं। जब कोई मरता है तो लोग क्यों रोते हैं? वो रोकर ये सबूत दिखाते हैं कि हमें मौत पसंद नहीं है, इसीलिए हम रो रहे हैं। तो इंसान मौत को पसंद नहीं करता। ये स्वर्ग के सपने हैं। स्वर्ग में मौत ना होगी, ना बुढ़ापा होगा, ना दुख तकलीफ़ होंगे। तो अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने हमें इस इम्तिहान के जहान में स्वर्ग के सपने हमारी रचना में रच दिए हैं, और इस इम्तिहान के जहान में, परीक्षा लेने के जहान में, टेस्ट लेने के जहान में हमें भेज दिया है, और हमें अच्छाई बुराई पर चलने का फ्री विल दिया है, छूट दी है मौत तक। वरना तो हमारे शरीर के अंग अंग पर अल्लाह का कब्जा है। हम तो नहीं चाहते हमारे सर के बाल बढ़ जाएं, सर तो मेरा है, लेकिन कोई है जो बढ़ा देता है, मैं रोक नहीं सकता। मुझे कटवाने पड़ते हैं, आलकस आता है कि नहीं? नाखून मुझे काटने पड़ते हैं, मैं तो नहीं चाहता कि नाखून बढ़ जाएं, लेकिन कोई है, मेरा मालिक, बादशाह मेरे ऊपर, जिसने मुझे बनाया है, जिसकी हुकूमत मेरे ऊपर चल रही है, वो बढ़ा देता है, मुझे काटने पड़ते हैं। मैं तो मौत को पसंद नहीं करता, मैं तो मरना नहीं चाहता, लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठा लेगा। और लाखों करोड़ों इंसान हमारे सामने ना चाहने के बावजूद मर रहे हैं। हम अपनी आँख से देख रहे हैं कि वो कोठी, बंगला, बिल्डिंग बना रहे हैं। दुनिया में हमेशा जीना चाहते थे, लेकिन किसी ने उनको मौत दे के उठा लिया। तो इस कायनात की हर चीज़ पर अल्लाह ताला का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। हमें सिर्फ छूट दी है कि अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, मौत के बाद फिर भरपूर बदला देगा वो। तो भाई हम इस कायनात में, इस कायनात के बनाने वाले की बादशाहत को समझें। हम दुखों को पसंद नहीं करते, मगर वो दुख भेजता है तो हम रोक नहीं सकते। ये क्या सबूत है कि हमारा एक मालिक है जिसकी बादशाहत हमारे ऊपर छाई हुई है। हम
خود اپنی جان کے مالک نہیں ہے، ہماری جان بھی اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا جب موت دے گا اٹھا لے گا ہیں۔ ہم دکھوں کو پسند نہیں کرتے، وہ بھیجتا ہے ہمارے اوپر، ہم روک نہیں سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ جوان رہیں، بڑھاپے کو پسند نہیں کرتے، مگر وہ بڑھاپا بھیجتا ہے۔ اب جو لوگ دنیا میں اپنی منمانی سے جیون جی رہے ہیں اور یہ گمان لے کر جیون جی رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے، ہم آزاد ہیں، تو پھر بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ ہیں، تمہارے اوپر دکھ آ رہے ہیں، ان دکھوں کو روک کے دکھاؤ ہیں، بیماریوں کو روک کے دکھاؤ، موت کو روک کے دکھاؤ۔ تو بھئی سچائی پر غور کرو، غور کرنے سے سمجھ میں آئے گی بات ہیں۔ ہم بیماریوں کو پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے ہیں۔ ہر چیز پر اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سچائی پر غور کریں۔ اس دنیا میں دکھوں کی، غموں کی، بیماریوں کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی اللہ نے موت کی بھرمار کر رکھی ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان اس زندگی کی سچائی پر غور کرے۔ یہ زندگی بیکار ہے، اس پر غور کرے، موت کے بعد کے جیون پر غور کرے، اللہ کی طرف دھیان لگائے۔ اب دیکھیے، جب ہم اپنے اندر ایشوری رچنا کے بارے میں غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، تو ایشور کا جو آدیش ہے اس کی رچنا کے آدھار پر وہ کیا ہے؟ ہمارا من، اگر ہماری بھاونا شدھ ہے، ہم سچے ہیں، تو ہمارے اندر کیا ہے رچنا اس کی؟ ہمارا من یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو پسند کریں، اس پہ چلیں، اور اگر برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو ناپسند کریں، اس پہ نہ چلیں۔ یعنی کہ پورن روپ سے، پورے طریقے سے اچھائی پر چلیں اور پورے طریقے سے برائی سے بچیں۔ یہ آدیش ہے ایشوری رچنا جو ہمارے اندر رچی ہوئی ہے اس کے آدھار پر، اللہ کا آدیش۔ اب اس آدیش پر کوئی دھارمک قانون دنیا میں ایک ایسا ہو، جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا قانون بھی سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اب اس قانون کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمیں پورے طریقے سے برائی سے بچاتا ہو اور اچھائی پر چلاتا ہو۔ آپ پوری دنیا میں چیک کریے، ہم نے چیک کیا، بہت محنت کی، اور ہم نے اس قانون کو قرآن کا قانون سمجھا، اور اسلام میں وہ قانون ہم نے دیکھا جو ایشوری رچنا پر آدھارت ہے۔ اب دیکھیے، جس مالک نے ہمیں بنایا ہے اس نے قرآن دھرتی پہ اتارا۔ قرآن کا اترنے کا ادیش کیا ہے؟ کہ تمہارا ایک مالک ہے جس نے تمہیں جیون دیا ہے، اس نے تمہارا امتحان لیا ہے اور جیون جینے کے سارے طریقے بتائے ہیں، تو لہٰذا تو تمہارا امتحان لے رہا ہے، تم اپنی مرضی چھوڑ کر اس کی مرضی پہ آ جاؤ۔ اب جو سنسار کے سچے مالک نے جیون جینے کا طریقہ دنیا کے سارے انسانوں کو بتایا ہے قرآن میں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اور سارے انسانوں کو بتایا ہے۔ اسی لیے جب آپ دیکھیں گے اسلام دھرم میں جو اچھائی کا دائرہ اور برائی کا دائرہ کھینچ دیا ہے سنسار کے مالک نے، پوری دنیا میں اچھائی کو نام دے دیا ہے اسلام کا، جو دین حق ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب برائی ہے، اچھائی برائی مکسنگ ہے، کیونکہ پہلی کتابیں جو آ چکی تھیں ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے۔ قرآن میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یہ ایک سرکشت کتاب ہے، اور قیامت تک جب تک دنیا رہے گی اللہ تعالیٰ ایشور اس کی حفاظت کرے گا، رکشا کرے گا، اس میں کوئی انسان ملاوٹ نہ کر سکے گا۔ اور لگ بھگ 1500 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک قرآن مجید میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے پہ سے قرآن کو اٹھائیں آپ، عربی بھاشا میں ایک بندی کا، ایک نقطے کا بھی آپ کو فرق نہیں ملے گا۔ ایک قرآن اٹھائیں دنیا کے اس کونے پہ سے اور ایک اٹھائیں اس کونے پہ سے، آپ کو ایک بندی کا بھی فرق نہیں ملے گا عربی بھاشا میں۔ اب جب آپ اسلام دھرم کے اچھائی کے اسکول میں داخلہ لیں گے تو آپ کو ایک کلمہ پڑھنا پڑے گا، ایک اللہ کی گواہی دینی پڑے گی ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود ایک اللہ کے سوا عبادت کے لائق، ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہے، وہی تمہارا مالک ہے۔ لہٰذا اسلام کے اندر اسی کے بتائے ہوئے قانون ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری پیغمبر ہیں انہوں نے وہ قانون کر کے دکھائے ہیں۔ تو اسلام دو چیزوں میں ہے، ایک اللہ کے آدیش اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، قرآن مجید کے انوسار کرم جو انہوں نے کیے۔ تو اس سچائی کی گواہی جب انسان دے گا، ہر انسان کی آتما، روح ایک ایشور کو ہی پکارتی ہے، ایک اللہ ہی کو پکارتی ہے، انیک کو نہیں پکارتے۔ ہم جب تھک جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو اپنی روح پر غور کریں، اپنی آتما پر غور کریں،
کہ ہماری آتما ایک مالک کو ہی پکارتی ہے، تو واقعی میں اس کائنات کا ایک مالک ہے جو اس سچائی کی گواہی اسلام سب سے پہلے انسان سے دلواتا ہے کہ اگر تمہیں سچائی کے دائرے میں آنا ہے، اپنے جو بنانے والا ہے اس کی مرضی پہ آنا ہے، شیطان کے راستے سے بچنا ہے، برائی کے راستے سے بچنا ہے، اگر آپ سودا کر رہے ہیں، آنا ہے آپ کو اور موت کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہونا ہے، تو یہ کلمہ پہلے پڑھنے والے سے کہتا ہے کیا کہ مجھے جب تو دل سے سچی نیت سے برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو چھوڑنے کو تیار ہو اور اچھائی پر پورے طور سے آنے کو تیار ہو تو کلمہ پڑھ، ورنہ فراڈ بازی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ تو سچائی کا دعویٰ بھی کرے اور تو پھر بے ایمانی بھی کرتا پھرے۔ تو یاد رکھ، مالک سے بچ کر تو کہیں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ تو اس کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ تیرا پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے والے کے سامنے پیدا کی ہوئی چیز ہر طرح سے بے بس ہوتی ہے، محتاج ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ تو سب کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اپنے بنانے والے مالک کو دھوکہ نہیں دے سکتا، دھوکہ دھڑی کر کے، چیٹنگ بازی کر کے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج زیادہ تر اسلام میں ایسے ہی لوگوں کی بھیڑ ہے جو دل سے برائی کو ناپسند کرتے ہوں اور اچھائی کو پسند کرتے ہوں۔ ایسے لوگ بہت کم ہیں، بہت نہ کے برابر ہیں، ورنہ زیادہ فراڈ بازی کرنے والے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں سچائی پہ چلنے کا اور برائی کو پسند کرتے ہیں، برائی پہ چلتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ ہر نماز میں انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ لیکن اس کے بعد بھی لوگ فراڈ بازی کر رہے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکا رہے ہیں اور اللہ کے علاوہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے مانگ رہے ہیں۔ کوئی فلاں بابا سے مانگ رہا ہے، کوئی فلاں قبر سے مانگ رہا ہے، کوئی کسی کے پاس سر جھکا رہا ہے، کوئی کہیں سر جھکا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اچھا آپ سمجھاؤ تو سمجھنے کو تیار نہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، جس مالک نے جیون دیا ہے وہ ٹیسٹ لے رہا ہے اور اسی کے ناشکرے ہیں، اس سے ڈر کر اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں۔ تو بھئی جیسے کرم کر کے مریں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی بدلہ دے گا۔ تو اسلام ایک مکمل قانون ہے ایشور کا، اللہ تعالیٰ کا، جو انسان کے جیون جینے کا پورا طریقہ بتاتا ہے۔ کیا طریقہ؟ جو دھرتی پر انسان اس طریقے پر چل کر امن شانتی حاصل کرے اور دھرتی پر فساد بھی نہ پھیلے، امن شانتی قائم ہو۔ اب جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، سچائی کو دل سے پسند کرتے ہیں، وہ جب سچائی پہ چلتے ہیں، اسلام کے قانون پہ چلتے ہیں۔ اب آپ اسلام میں قانون دیکھ لیجئے، جو انسان سچے دل سے کلمہ پڑھے گا، اسلام میں داخل ہوگا، داخلہ لے گا، تو پھر وہ اسلام کو فالو کرے گا، اسلام پہ چلے گا۔ تو اسلام میں جیون جینے کا ہر طریقہ ہے، یعنی پیشاب کیسے کرنا ہے یہ بھی طریقہ بتایا گیا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے جو ایشور نے قرآن میں بتایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ کھانا کیسے کھانا ہے، پانی کیسے پینا ہے، پڑوسی کے ساتھ میں کیسے اچھا برتاوا کرنا ہے جو ہم برائی سے بچ سکیں، امن شانتی دھرتی پہ قائم ہو سکے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا برتاوا کرنا ہے۔ آپ چیک تو کریں کم سے کم، اسلام دھرم میں ہر طریقہ بتایا گیا ہے جس کو آپ کا من پسند کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی رچنا کے آدھار پر ہے وہ۔ اس لیے اسلام دھرم میں بتایا گیا ہے کہ ایشوری رچنا کس نے اپنے اندر مار دی اور کس کے اندر باقی ہے، اس کا تولنے کا ذریعہ بتایا۔ کیا طریقہ بتایا؟ اگر تم کسی برائی کو دیکھو، اگر تم واقعی سچائی پہ چلنے والے ہو، اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہو، اگر تم کسی برائی کو دیکھو، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، کیونکہ طاقتور کمزور انسان دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ہاں، اگر کوئی انسان دنیا میں امیر ہے، طاقتور ہے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہا ہے، طاقت دے کر اسے آزما رہا ہے۔ اگر کوئی انسان غریب ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا غریبی میں امتحان لے رہا ہے، ٹیسٹ لے رہا ہے۔ تو ہر صورت میں انسان کا امتحان چل رہا ہے۔ تو اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تم برائی کو ہاتھ سے روک سکو، تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہے، اگر تم اسے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو۔ اتنی طاقت اگر تم رکھتے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں برائی کو ہاتھ سے روکوں گا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا اور برائی بھی رک جائے گی، تو آپ اسے برائی کو روکو۔ اگر اتنی طاقت بھی نہ ہو تو کم سے کم زبان سے روکو۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں زبان سے اس برائی کو روکوں گا تو میرا کچھ نہیں بگڑے گا
اور فساد زیادہ نہیں پھیلے گا تو آپ اس برائی رک جائے گی تو آپ برائی کو روکو۔ اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو کم سے کم اتنا تو ہر انسان، کمزور سے کمزور انسان بھی کر سکتا ہے کہ دل سے برائی سے نفرت کرے، کیونکہ برائی شیطان کی ہے بھائی۔ جو انسان برائی سے پر راضی ہو گیا وہ اللہ کو ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی مسلمان دکھائی دے رہا ہو، چاہے وہ کتنے ہی بڑا سچا ہونے کا دعویٰ کرے۔ جو انسان دل سے برائی کو برا نہیں سمجھتا اور برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گیا، وہ اللہ کو ماننے والا ہو نہیں سکتا، وہ جھوٹا ہے، وہ ایشوری رچنا کے خلاف چل رہا ہے۔ اور جو ایشوری رچنا کے خلاف چل رہا ہے، یاد رکھیں وہ گمراہ ہے، وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور گمراہی کا راستہ جاتا ہے نرک کی آگ کی طرف، جہنم کی طرف۔ تو جس نے برائی کو دل سے برا نہیں سمجھا، اس نے اپنے اندر ایشوری رچنا کو مار دیا، انسانیت ختم ہوگی اس کے اندر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کرتا ہے، دنیا میں بھیجتا ہے، تو ہر انسان کے اندر انسانیت پروست کر کے بھیجتا ہے، یعنی اپنی رچنا بنا کر بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایشور کی رچنا ہی انسان کے اندر انسانیت ہے، اچھائی سے میں سکون، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، اچھائی کو پسند کرنا، برائی کو ناپسند کرنا۔ اب یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ دنیا میں بھٹک جائے اور اس انسانیت کو اپنے اندر سے مٹا دے اور سچائی کو پسند نہ کرے، تو یاد رکھیں مرنے کے بعد پھر سزا پائے گا۔ تو اگر انسان سچے من سے، سچے دل سے اسلام میں داخلہ لے اور کلمہ پڑھے کہ میں ایک ایشور کے سوا آج کے بعد کسی کی پوجا نہیں کروں گا، اس کائنات میں ہر چیز اس کی بنی ہوئی ہے، وہ ایک بنانے والا ہے، تو میں بنی ہوئی چیزوں کو چھوڑ کر بنانے والے کی پوجا کروں گا، اس کی عبادت کروں گا نماز میں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے انوسار۔ اور انسان دیکھیے کسی بھی چیز کو جب آدمی ایسے نہیں مانتا، اس کو عقل چلا کر سمجھتا ہے، سوچتا ہے، اس پہ غور کرتا ہے، سچائی کی تحقیق کرتا ہے۔ دنیا میں ہم ویسے بھی دیکھ لیں، ہر چیز کی شروعات ہوئی ہے، اور جس کی شروعات ہوئی ہے اس چیز کو مٹنا بھی ہے، جو چیز پیدا ہے وہ ناپید بھی ہے۔ تو جو چیز پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے، اس کے آگے سر جھکانے سے فائدہ کیا ہے؟ جو موت سے پوتر ہے اللہ تعالیٰ، اس کی عبادت کریں ہم، اور اسی کی پوجا کرنے کے لیے ہم دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں۔ اب یہ انسان سیدھی راہ پہ آ گیا، جو سیدھی راہ تو اللہ کی ہے، انسان کے بنانے والے کی ہے، اور ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ تو جو سچے دل سے نیت کر لے کہ میں ایک ایشور کے سوا کسی کی پوجا نہیں کروں گا، ایک ایشور کے سوا کسی کو نہیں پکاروں گا، جو اس کے ادھیکار اسلام دھرم میں بتائے گئے ہیں ان کو سمجھوں گا اور ان پر چلوں گا، اپنے بنانے والے مالک کے ادھیکار اس کو دوں گا، اس کا حق اس کو دوں گا۔ اور جو قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک نے فرمایا ہے ہمارے جیون جینے کا طریقہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، میں اس طریقے پر جیون جیوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور اس کے سیدھے راستے پر چلے ہیں، ہاں، چلنے کا جو دھیان ہے وہ سیدھے راستے کی طرف ہو۔ اور اللہ کے اتنے حکم ہیں اسلام میں، آپ دیکھیں گے اتنے طریقے بتائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کرنے کے، کہ حقیقت میں کوئی بھی، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ہستی ہے کہ اس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے نبی آئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کری، اور پھر لاسٹ میں یہی کہا کہ یا اللہ ہم تیرا حق ادا نہ کر سکے۔ ہاں اتنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کو الگ الگ طاقتیں، قوتیں، ہر سب کو الگ الگ دی ہیں، جیسے اس کو حالات دیے ہیں، تو انسان کو جو ہے اگر 50% اللہ نے نیکی کرنے کی طاقت دی ہے، اگر اس نے 40% بھی کر لی اور اللہ کے ادھیکار اللہ کو دیے، شرک نہ کیا، تو بے شک اللہ نے فرمایا ہے میں بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہوں، اللہ معاف کر دے گا۔ اور جس کو 50% نیکی کرنے کی طاقت دی تھی، اس نے صلاحیت دی تھی، اس نے موقع دیا تھا، حالات دیے تھے اس نے، مگر اس نے 40% بھی نیکی نہ کی، 10% بھی نہ کی، تو بھئی مرنے کے بعد وہ مارا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کا حساب لے گا۔ تو اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کے سنسار کے سچے بنانے والے کے اچھائی کے دائرے میں داخلہ لے لیا اور پھر اس کے حکموں پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انسان کو محنت مشقت میں پیدا کیا ہے، بالغ بچوں کا پیٹ بھی بھرنا ہے، دنیا میں کام دھندے بھی دیکھنے ہیں، بڑی ٹینشن ہے انسان کو، انسان کی زندگی بہت بجی ہے، دھوپ تاپ میں غریب آدمی، مزدور آدمی دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے۔ تو جتنی انسان کی سکت ہے
اتنے اللہ کے حکموں کو پورا کرے ہیں، مگر جو کرے دل سے کرے، سچی نیت سے کرے، غفلت میں نہ کرے، ہوش و حواس میں کرے، سچائی کے ہوش میں آ کر کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سمے کے بعد مٹی میں ملانے والا ہے۔ سچی نیت اپنا کر اس سے ڈرے اور اس کے جو بھی اس کے حکم پورے کر سکے، جتنی بھی سخت ہو اس کے اندر، جتنی بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے بندے کو کہ میرے بندے کو میں نے دکھوں میں گھیر رکھا ہے، تکلیفوں میں گھیر رکھا ہے، محنت مشقت میں گھیر رکھا ہے، اب جیسی بھی میں نے اس کو سخت دی ہے یہ کوشش کر رہا ہے میرے حکموں کو پوری کرنے کی، تو بے شک جو دل سے عمل کیا گیا ہو چاہے تھوڑا ہو اللہ کو وہ پسند ہے۔ جو اپنے مالک کے حکم جاننے کے لیے محنت کرتا ہو، علم حاصل کرتا ہو اور پھر سیدھی راہ پہ چل رہا ہو، تو بے شک پھر ایسی پوزیشن میں، ایسے حالات میں اللہ کے علم کو سمجھتے ہوئے جو انسان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے، دل سے اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور ڈرتا ہے اور اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو بے شک اللہ اس کے عمل قبول کرتا ہے۔ اور رحمان الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ اور جو انسان اپنے مالک کی مرضی جاننے کی کوشش نہیں کرتا، اپنی منمانی کا اس نے دین بنا رکھا ہے، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، جو من میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، سچائی کی تحقیق نہیں کرتے، تو وہ لوگ گمراہ ہیں۔ وہ چاہے 5 ٹائم کی پابندی سے نماز پڑھیں، غفلت میں پڑھیں، دکھاوے کے لیے پڑھیں، بے ہوشی میں پڑھیں، شرک سے پاک نہ ہوں، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے۔ اپنے مالک کا ادھیکار کیا ہے اسے جاننے کی کوشش نہ کرتے ہوں، شرک میں ملوث ہوں، چاہے وہ ہر وقت نماز پڑھیں، چاہے وہ حج کریں، کچھ بھی کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے عمل قبول نہیں کرتا ہے۔ جب تک کہ انسان دل سے ڈر کر اللہ تعالیٰ سے اس کی مرضی جاننے کی کوشش نہ کرے گا، اس کے دین کو، اس کے گیان کو سمجھ کر اور پھر سجدہ کرے گا، اس سے ڈرے گا، شرک سے پاک ہوگا، تو بے شک اللہ اس کے عمل قبول کرتا ہے، پسند کرتا ہے اور اسے دنیا ہی میں اپنا چمتکار دکھاتا ہے۔ ایمان والے کو ایک روشنی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک نور ملتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ جان جاتا ہے کہ میں سچے راستے پر ہوں۔ تو میرے بھائی، علم حاصل کرتے جاؤ، اللہ کا گیان حاصل کرتے جاؤ، اس سے ڈر کر اس کے حق کو جاننے کی کوشش کرو کہ اس کا حق، اس کا ادھیکار ہمارے اوپر کیا ہے، ہم اس کا ادھیکار کیسے ادا کریں، یہ جاننے کی کوشش کرتے جاؤ، گیان حاصل کرتے جاؤ اور دل سے عمل کرتے جاؤ، نماز پڑھتے جاؤ اس سے ڈر کر، بے شک اللہ تمہیں آگے بڑھائے گا اور تمہاری نماز کو، تمہارے نیک کرموں کو وہ قبول کرے گا، پسند کرے گا اور تمہیں وہ محسوس کرائے گا کہ تیرے عمل مجھے قبول ہیں، اس لیے تمہیں آگے بھی بڑھائے گا پھر وہ۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ پہ چلے، اس کی رچنا کے آدھار پر، اس سے ڈرے اور اسلام میں داخلہ لے کر کے، اس کی پناہ میں آ کر کے، اس کی شرن میں آ کر کے اور اس کے بتائے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے قانونوں پر کرتویہ کرے، ان پر جیون جیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں، اور سیدھی راہ پر چلے اور پھر جو جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اللہ کے حکم پورے کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کا حق ادا بھائی کوئی نہیں کر سکتا ہے، بڑے بڑے نبیوں نے جو ہے کوئی بھی نہیں کر سکا دنیا میں، یاد رکھیں، کیونکہ کائنات میں سب سے بہترین انسان اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھیا کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، مگر انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں اپنے کرموں کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے نہ ڈھانپ لے۔ تو بے شک اللہ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، جتنی طاقت اور قوت اللہ نے دی ہے اتنی کوشش کریں اور جو عمل کریں دل سے کریں، ہاں، اور جو چھوٹ جائے اس سے اللہ سے معافی مانگ لیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں دنیا میں جو ہے میرے شریر میں جان نہیں ہے، میں تھکا ہوا ہوں، میرے پیچھے جو ہے بچوں کو بھی پالنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ تو یہ ایک سیدھا راستہ ہے۔ اگر 50% اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے تمہیں اچھے کرم کرنے کی، تو تم کم سے کم 40% تو بھائی کر لو، اور جو باقی بچے ہیں اللہ سے معافی مانگ لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخش دے گا موت کے بعد، اور مرنے کے بعد نرک کی آگ سے بچا لے گا اور ہمیشہ جنت میں کامیابی کا جیون دے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاک انسان کو ہی پسند کرتا ہے۔ اس طریقے سے ہاں، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اپنے آپ کو قصوروار سمجھو اللہ کے سامنے، اللہ پاک ہستی ہے، اور اس سے ہر وقت معافی مانگو اور اس سے دعا کرو کہ اللہ میری آتما کو، میری روح کو برائی کی گندگی سے مجھے پاک کر دے، میری روح کو برائی گندگی سے پاک کر کے موت دے کر اٹھانا مجھے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، کیونکہ کامیاب انسان وہی ہوگا جو اپنی آتما کو، اپنی روح کو ایسری رچنا کے آدھار پر برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرا، وہی انسان مرنے کے بعد مکتی پائے گا اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جائے گا، نرک کی آگ سے بچ جائے گا۔ کامیاب وہی ہے جو نرک سے بچا لیا گیا اور سورگ میں داخل کر دیا گیا۔
تو بھئی ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ پہ چلنے کا ہو ہیں، اور پھر ہم عمل جو کریں اللہ سے ڈر کر کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تو بے شک اللہ بخش دے گا۔ اور اگر تمہاری نیت ہی ٹیڑھے راستے پہ چلنے کی ہے، تم نے پہلے سے ہی ٹیڑھا راستہ اپنا رکھا ہے، ایشوری رچنا کے خلاف اپنا رکھا ہے ہیں، جان بوجھ کر شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں دھرتی پہ، اور پھر اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو اللہ ایسی معافی کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور جو آدمی سیدھے راستے پہ چل رہا ہو ہیں اور دنیا میں جو ہے بجی ہو، بیوی بچوں کو کمانے میں، کام ہلنے میں بہت ساری ٹینشن ہے انسان کو، اور جو حکم اللہ کا پورا کر سکے دل سے پورا کر رہا ہے، اور جو رہ جائے اس پہ معافی مانگ رہا ہے، سیدھی راہ پہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو سیدھی راہ پہ چلنے والے انسان کو، اللہ سے ڈرنے والے انسان کو، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اللہ کے حکم جو پورے نہ ہو رہے ہوں ان پر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، جب تک وہ معافی مانگتا رہے گا اللہ اسے معاف کرتا رہے گا، چاہے وہ 1 کروڑ بار معافی مانگے یا 1 ارب بار معافی مانگے، یا ہر وقت ہر سانس میں معافی مانگے، جب تک جیون رہے جب تک معافی مانگے، اسے ہر بار اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو بھائی اس میں ایک چیز اور ہے کہ انسان خود سچائی پر چلے دل سے، اور سچائی کو دنیا میں پھیلائے۔ اب جیسی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حالت دی ہے، جیسی بھی اس کو کیفیت دی ہے، یعنی کہ سچائی پر چلے اور دنیا میں سچائی کو قائم کرنے کی محنت کرے، کہ شیطان کی حکومت ختم ہو اور اللہ کی حکومت دنیا میں قائم ہو، تاکہ دھرتی پہ سے ظلم جاستی فساد مٹ سکے۔ کیونکہ اسلام دھرم میں ہر چیز کا قانون بتایا گیا ہے۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو قانون ہیں، وہ قانون کیا ہے؟ وہ انسانی عقل کا بنایا ہوا قانون ہے، کہ لوگ جو ہیں کتنے برے کام کرے اور رشوت دے کے چھوٹ جائے ہیں، یہ غلط قانون ہیں۔ اللہ کے جو قانون ہیں وہ الگ ہیں۔ کیا ہیں؟ کہ اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب یہ قانون لاگو ہوگا تو چور چوری کرنے سے پہلے 70 بار سوچے گا، اگر تو نے چوری کی تو بیٹا تیرا ہاتھ کٹ جائے گا، تو یہاں تک کہ چوری کرنے کا خیال اس کے دماغ میں سے نکل جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے کہ ہر امیر آدمی غریب آدمی کو دان دے، تاکہ وہ غلط کام کرنے پر مجبور نہ ہو۔ جب ہر امیر آدمی غریب آدمی کو دان دے گا تو دولت صرف امیروں کے بیچ نہ گھومے گی، غریبوں میں بھی جائے گی۔ اور جب ہر امیر آدمی غریب آدمی کو دان دے گا تو کوئی بھی انسان وہ چوری کرنے کی نیت نہیں کرے گا، غلط کام کرنے کی نیت نہیں کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے ایسی مل جائے گا تو وہ غلط کام کیوں کرے گا پھر؟ اور اس کے باوجود بھی جو کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ بدلہ ہے جو اس نے کیا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اسلام میں ہر چیز کا قانون ہے بھائی، آپ اس قانون کو سمجھیں۔ اسلام ایک غلبہ چاہتا ہے، اللہ کا قانون دنیا میں غالب ہونا چاہیے، فساد اور برائی اور ظلم اور جاستی یہ مٹنا چاہیے۔ آج جو دنیا میں قانون یہ پھیلا ہوا ہے، پولیس قانون جو بنا ہوا ہے، یہ قانون ہے برائی کا قانون، برائی کا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ برائی نہیں مٹتی، اور اس قانون سے برائی اور زیادہ پھیلتی ہے۔ کیسے؟ کسی کمزور پر کسی ظالم نے جرم کیا، اب کمزور کہاں جائے گا؟ جہاں اسے انصاف ملے۔ اب وہ جائے گا قانون کے پاس، عدالت میں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پھٹافٹ تحقیق کر کے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، کون قصوروار ہے، کون اپرادھی ہے، اس کی تحقیق جلدی سے کر کے اس کا فیصلہ کر دیا جائے، ہیں جو اسلامک قانون ہیں۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ سالوں کیس چلتے ہوئے ہو گئے، جب تک غریب آدمی کی جان نہ نکل جائے اور امیر کی کوٹھی خالی نہ ہو جائے، اس وقت سے پہلے کیس ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں عدالت۔ اس میں کتنے شبد ہیں؟ آ سے آؤ، دا سے دعویٰ کرو، لا سے لڑو، اور اینڈ میں تا سے اب بیٹا تم تباہ ہو جاؤ۔ تو ایسا قانون ہے کہ بھئی کیس لڑنے والوں کو یہ قانون کھا جاتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ ہر سال جو ہے وکیل کی کوٹھی بنتی ہے، جج صاحب کی کوٹھی بنتی ہے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی کہ جو سچائی پہ چلنے والا ہوگا وہ دنیا میں اللہ کے قانون کو دنیا میں غالب کرنے کی محنت کرے گا، وہ جد و جہد کرے گا، اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے۔ اسی چیز کا نام اسلام میں جہاد ہے، اچھائی کو زندہ کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، برائی کو مٹانے کے لیے جد و جہد کرنا، یہ جہاد ہے۔ اب جو برائی پہ چلنے والے ہیں
انہیں شراب پینے میں مزہ آ رہا ہے، انہیں جوا کھیلنے میں مزہ آ رہا ہے، انہیں رنڈی بازی کرنے میں مزہ آ رہا ہے، سٹے بازی کرنے میں مزہ آ رہا ہے، قتل و غارت میں مزہ آ رہا ہے، دوسروں کی بے ایمانی کرنے میں مزہ آ رہا ہے، لوٹ مار کرنے میں مزہ آ رہا ہے، مکاری میں مزہ آ رہا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ طاقت لگاتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اسلامی حکومت نہیں آنی چاہیے دیس میں۔ اگر اسلامی حکومت آ گئی تو پھر جو ہم یہ مزے کر رہے ہیں نا، شراب پی کے، جوا کھیل کے، سٹا کھیل کے، بدماشی کر کے، مکاری کر کے، یہ ہمارے مزے ختم ہو جائیں گے۔ پھر جو ہم کر رہے ہیں کہ جاتی واد کے نام پر ظلم کر رہے ہیں، کمزور لوگوں کو ستا رہے ہیں، ظلم جاستی کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، یہ ہمارے مزے پھر ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ کا قانون یہ کہتا ہے کہ اس چیز کو بند کرو، جاتی واد ختم کرو، شراب پینا بند کرو، سود جو ہے ختم کرو، بیاج ختم کرو، بیاج سے کمزور لوگوں کا خون چوستے ہیں لوگ ہیں، بیاج ختم کرو، جوا ختم کرو، سٹا ختم کرو، مکاری ختم کرو، بدماشی ختم کرو، دھرتی پہ سے ظلم جاستی ختم کرو، فساد کو مٹاؤ۔ اللہ کا قانون یہ کہتا ہے۔ اب جو اچھے لوگ ہیں وہ فساد کو مٹاتے ہیں اور برے لوگ ان سے لڑتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں لڑائی اچھائی برائی کی، یاد رکھیں۔ ایشوری رچنا کے آدھار پر اچھے لوگ اچھائی کو دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے، اور برے لوگ اپنی برائی کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ دیکھ نہیں رہے دنیا کے اندر اسلام کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ بار بار اسلام کو ختم کرنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ حالانکہ ان کے باپ میں بھی دم نہیں اسلام کو ختم کر دیں، یہ خود مٹ جائیں گے کچھ سمے کے بعد۔ ہاں، تو اسلام کو ختم کرنے کی کوشش، ان کا گمان کیوں ہے؟ اسلام کو بدنام کرنے کا گمان کیوں ہے؟ اسلام سے اتنی نفرت کیوں ہے ان لوگوں کو؟ کیونکہ یہ لوگ برے ہیں اور یہ اسلام کے قانون کو دنیا میں لاگو ہونا نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے۔ برا انسان کبھی اچھائی کو پسند نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ یہ جتنے بھی اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور اسلام کو، مسلمانوں کو دکھی کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں اور جو ہے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ اس نے بابا کا روپ اپنا رکھا ہو، چاہے اس نے جو ہے پنڈت کا روپ اپنا رکھا ہو، بھگوا پہن رکھا ہو، آپ ان کی زندگی چیک کریں۔ جب آپ ان کی جیون چیک کریں گے تو ان کی زندگی ایشوری رچنا کے خلاف ہے۔ یہ برائی پر چلنے والے لوگ ہیں، شراب پینے والے، سٹا کھیلنے والے، جوا کھیلنے والے، بدماشی کرنے والے، گنڈے لوگ، بدماش لوگ، اور جو چیز جیسی ہوتی ہے اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ برف کی سلی جہاں پڑی ہو وہاں ٹھنڈک کا اثر ضرور دکھاتی ہے، آگ جہاں جل رہی ہو وہاں اپنی گرمی کی حرارت ضرور دکھاتی ہے۔ جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ اپنے کرموں سے دکھا دیتا ہے کہ میں ایسا ہوں۔ تو جتنے بھی لوگ دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں، ان کے کرموں سے آپ دیکھ لیجئے، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دھرم پر چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم فسادی لوگ ہیں، ہم شیطان کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے ہم موب لنچنگ کر رہے ہیں اور جو ہے مسلمانوں کو جگہ جگہ مار رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں۔ کیونکہ برائی پر چلنے والا یہی سوچے گا کہ میں ہی کھاؤں اور سب بھوکے رہیں، میں ہی کپڑے پہنوں اور سب ننگے پھریں، میں ہی زندہ رہوں اور سب کو مار دوں۔ اور سچا دھرم ایشور کا کیا کہتا ہے کہ چاہے تم بھوکے رہو اوروں کو کھانا کھلاؤ، چاہے تم ننگے رہو اوروں کو کپڑے پہناؤ، ہیں؟ تم اپنے اوپر دوسروں کی دکھ لے کر دوسروں کو سکھ دو۔ سچا دھرم یہ کہتا ہے، ایشوری رچنا کے آدھار پر، جو کہ اسلام ہے، جو دھرتی پر امن شانتی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اب چونکہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اچھے انسانوں کا بھی ٹیسٹ لے رہا ہے کہ کون میرے دین کو غالب کرتا ہے، کون میرے لیے جان دیتا ہے، کون اچھائی کو زندہ کرنے کی محنت کرتا ہے اور کون برائی کو زندہ کرنے کی محنت کرتا ہے، کون برائی پہ چل کے مرتا ہے، کون اچھائی پہ چل کے مرتا ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے۔ اللہ نے دنیا بنا دی ہے، چلا رہا ہے، سب کے لیے کھانے پینے کے لیے چیزیں پیدا کر رہا ہے، جیون کے سادھن پیدا کر رکھے ہیں اس نے، سب کو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اللہ کی آواز نہیں آتی، اللہ دکھتا نہیں ہے، وہ خاموشی کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ مرنے کے بعد پھر جس نے ایسے کرم کیے ہیں اس کو بھرپور بدلہ دے گا وہ۔ اب اچھے برے انسان کو لوگ دنیا میں سمجھ اس لیے نہیں پاتے جلدی سے، کیونکہ اچھائی پہ چلنے والا، برائی پہ چلنے والا بھی اچھائی پہ چلنے کا دعویٰ کرتا ہے، ادھرمی بھی دھرم پہ چلنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب ہم دیکھ نہیں رہے لوگ جو ہیں دھرم کا چولا پہن کر کے دھرتی پہ فساد پھیلا رہے ہیں، وہ دھرم پہ چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اپنا۔ اسی چیز کو اللہ نے قرآن میں کہا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ۔ ہاں، قیامت کے دن ہم چھانٹ دیں گے سچوں کو الگ اور جھوٹوں کو الگ، کیونکہ سب کے دلوں کا حال اللہ کو پتہ ہے۔ بھئی جو سوال کیا گیا تھا کہ جنت اور جہنم میں کیسے لوگ جائیں گے، تو یاد رکھیں ہر انسان کو پتہ ہے میرا ایک مالک ہے، اس کی روح، اس کی آتما جانتی ہے، اور ہر انسان کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں اپنے مالک کو دنیا میں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہر انسان وعدہ کر کے آتا ہے کہ میں تیری عبادت کروں گا، تیرے حکم پر چلوں گا، تجھے راضی کروں گا، ہر انسان کو پتہ ہے، مگر جان بوجھ کر انسان یہاں برائی پر چل رہا ہے اور اچھائی پر بھی چل رہے ہیں۔ تو یہاں لوگ چھٹ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ نے دنیا اسی لیے تو بنائی ہے یہ، تاکہ لوگوں کو چھانٹا جائے اور چھانٹ کر کے پھر اچھے لوگوں کو ہمیشہ کا جیون دیا جائے جنت میں، اور برے لوگوں کو نرک میں سزا دی جائے۔ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ جو انسان اچھائی کے دائرے میں اسلام میں داخلہ لے کر کے اپنے مالک کی مرضی پہ چلے، ڈرے اس سے اور اس سے معافی مانگ کر اور اپنی آتما کو برائی گندگی سے پاک کر کے مر جائے گا، وہ مرنے کے بعد سورگ میں جائے گا، جس سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور جو انسان جانتے ہوئے بھی اور اپنے مالک کی مرضی پر نہیں چلے گا، اچھا اب اللہ کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ ہر زمانے میں نبی بھیج کر، پیغمبر بھیج کر سچ اور جھوٹ کو دکھاتا ہے، انسان کے سامنے لاتا ہے، سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے۔ اب اس کا امتحان یہ ہے کہ وہ ڈرتا ہے اللہ سے، مان لیتا ہے یا نہیں مانتا ہے اپنے اہنکار میں۔ اب جو ڈر جائے اور ڈر کے اس کے حکم پر چلے اور مر جائے اللہ کو راضی کر کے، تو وہ سورگ میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اور جو نہ ڈرے، سمجھ جائے سچائی کیا ہے، پھر بھی نہ مانے اسے ڈر کے مارے، اللہ سے نہ ڈرے اور مر جائے ایسی دنیا سے، تو وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جتنے بھی لوگ برائی پر چلنے والے ہیں، ان کو نفرت ہے، ان کو نفرت نماز سے نہیں ہے۔ بھائی مسجد آپ کتنی بناؤ، نماز آپ کتنی پڑھو، آپ تسبیح کتنی پڑھتے رہو، ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ نماز کتنی پڑھتے رہو، ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ لیکن ہمیں برائی سے مت روکنا۔ شراب پی رہے ہیں، شراب سے مت روکنا، جوا کھیل رہے ہیں، جوئے سے مت روکنا، ذاتی واد کے نام پر ظلم کر رہے ہیں، اس سے مت روکنا، فساد پھیلا رہے ہیں، اس سے مت روکنا، برائی کے مزے لے رہے ہیں، اس سے مت روکنا۔ یعنی نفرت جو ہے وہ اسلامی قانون سے ہے۔ اسلامی قانون لاگو مت کرنا، چاہے نماز پڑھتے رہو، چاہے کچھ بھی کرتے رہو، اسلامی قانون اگر لاگو ہو گیا تو ہمارے سارے مزے ختم ہیں پھر۔ چونکہ اسلام تو انسان کو برائی سے روکتا ہے نا، شراب ختم کر دے گا، جوا ختم کر دے گا، دھرتی پہ سے ظلم جاتی ختم کر دے گا، فساد ختم کر دے گا، ذاتی واد ختم کر دے گا، سود کو ختم کر دے گا، تو پھر ان کے سارے مزے ختم ہیں۔ اسی لیے یہ لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آفت کاٹ رہے ہیں، کہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوری طاقت لگا رہے ہیں اور نفرت نبھا رہے ہیں، کیونکہ یہ برے لوگ ہیں۔ برے لوگ، انسان کو سچائی سے نفرت ہوتی ہے، ادھرمی کو دھرم سے نفرت ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ آج لوگ دنیا میں کنفیوز ہیں کہ بھئی یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ہندو مسلمان تو پہلے بھی ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، مگر ایک دم سے جو یہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائی، کیونکہ اب یوٹیوب کا زمانہ ہے، اسلام کا جو سچائی کا پیغام ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور بہت لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو اسلام کو پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ تو انہیں ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر اسلامی قانون آ گیا تو ہمارے سارے مزے ختم ہیں، اس لیے یہ اسلام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ دھرتی اللہ کی ہے، ایشور کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کا اسلام دنیا میں قائم ہوگا۔ ہر کچے پکے گھر میں اسلام داخل ہوگا، دین داخل ہوگا، یہ نبی کی حدیث ہے۔ اب جو انسان ایسی حالت میں، یہ تو ہونا ہی ہے، اسلام قائم ہوگا، برائی مٹے گی، لیکن ایسی حالت میں جو انسان اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے محنت کرے، اور اللہ کے دین کو قائم زندہ کرنے کے لیے محنت کرے، جد و جہد کرے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جو دنیا بٹورتا رہے گا، نام تو مسلمان ہے، اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں، کوئی غور نہیں، دنیا بٹورتا رہے گا، وہ مرنے کے بعد تباہ ہو جائے گا بھائی۔ اسی لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی، جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، برائی کو دیکھیں تو اسے کم سے کم، اگر ہاتھ سے طاقت دی تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہ روک سکیں تو زبان سے روکیں، زبان سے نہ روک سکیں دل سے برا مانیں، کم سے کم دل سے برائی کو نہ پسند کریں، تب اللہ تعالیٰ کی طرف تم بڑھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بڑھائے گا۔ اس لیے ابھی کوشش اور محنت کریں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کا علم حاصل کریں، گیان حاصل کریں اور اسے دنیا میں پھیلائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اچھائی برائی کو جاننے کی سمجھ دی ہے موٹے طور پر، اور جیون کا سمے دیا ہے، جو چاہے انسان سوچ سمجھ لے، اور پھر اللہ تعالیٰ سچائی برائی کو دکھاتا بھی ہے، اچھائی برائی کو۔ پھر انسان کا ایک ٹیسٹ لیا ہے کہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اب جو نہیں مانتا، جان بوجھ کر جان لیتا ہے سچائی یہ ہے، سچائی اسلام ہے، پھر بھی نہیں مانتا، اس نے جان بوجھ کر، یعنی اسلام کے گیان کو عیسوی رچنا کے آدھار پر سمجھ کر، جان بوجھ کر، مانو کہ اس نے اپنے بنانے والے مالک کو دیکھا اور اس کا انکار کر دیا۔ انکار کرنے والے کو اسلام میں کافر کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے، سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 اور آیت نمبر 36 میں، آپ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنسار کا مالک فرما رہا ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا، یعنی سچائی کا انکار کیا ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نرک کی آگ ہے، ثم لا يموتوا فیہا ولا یحیا، نہ اس میں وہ مریں گے
نہ جئیں گے، ہمیشہ تڑپتے رہیں گے ہیں، نہ ان کا قصہ ختم کر دیا جائے گا کہ مر ہی جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی، نرک کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس انسان کو جو انکار کرنے والا ہو، سچائی کا انکار کرنے والا ہو۔ وہ وہاں چلا کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال لے۔ وہاں لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، دردناک سزا ملے گی، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پالنہار، ہمیں یہاں سے نکال لے۔ اب ہم کو یہاں سے نکال لے، اب ہم نیک عمل یعنی اچھے کرم کیا کریں گے ہیں، نہ کہ وہ جو پہلے کرتے رہے تھے۔ اب وہ کرم نہ کریں گے جو پہلے کرتے رہے تھے، جرم جاستی جو برائی کرم تھے، تیری رچنا کے خلاف چلے ہم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ایشور فرمائے گا کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ اس میں جو سوچنا چاہتا صحیح اور غلط کو سوچ لیتا، اچھائی برائی کے بارے میں سوچ لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں سمجھانے والا بھیجتا ہے اپنی رچنا کے آدھار پر، اور انسان کو جیون کا سمے بھی دیا ہے کہ سوچ لے سمجھ لے جیون تجھے کیوں ملا ہے، مگر انسان غور نہیں کرتا زیادہ تر۔ پھر اللہ کی طرف سے پیغمبر آ رہا ہے، سمجھا رہا ہے، پھر بھی نہیں مان رہے اس کی بات کو۔ تو تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہم نے سمجھانے والا بھیجا تھا، تم نے نہیں مانا، تو اب برے کرموں کے مزے چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو سب کے دلوں کا حال پتہ ہے کہ کون کیسے کرم کر رہا ہے، جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی چیز سے پریچت ہے، جانتا ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رہس تک جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا بنانے والا اس نے ہمیں جیون دے دیا ہے، موت کے بعد حساب لے گا، اس لیے اس سے ڈریں اور جلدی سے جلدی اس کا گیان حاصل کریں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھی میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ سوال کا جواب پورا ہو گیا، اور بھی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھ دھونے کو پانی لیے صاحبہ۔ جب جوانی ڈھلے گی تو پچھتائے گا، پھر رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو۔